سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً نئے آنے والے اسلامی مہینے کے بارے میں اس طرح کا SMS چلتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو فلاں اسلامی مہینے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کیا اس طرح کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اور اس طرح کے SMS کرنا کیسا ہے؟ نا انٹرسٹنگ کوسچن، اور واقعی آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے میسجز آتے ہیں۔ آئیے اس کا جواب دارالفتاء اہل سنت سے کیا جاری ہوا ہے سنیے۔ کسی بھی اسلامی مہینے کے بارے میں اس طرح کی روایت نظر سے نہیں گزری۔ کسی بھی بات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس وقت تک منسوب نہ کیا جائے جب تک اس بات کا یقینی طور پر علم نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا حرام ہے، اور حدیث پاک میں اس پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یاد رہے جس بات کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو، صرف عوام سے سنی ہو، تو اس کی تصدیق کروائے بغیر آگے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا کہا گیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، لہذا ایسے SMS سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، He is the reason of the all creation، اور یہ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے، تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے میں جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا، مکے کا گھیراؤ کیا، اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے
مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے. حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور نبوت عطا کیا تھا, وہ خیمے میں داخل ہوئے. ابرہہ روب میں آ گیا, عزت کے لیے کھڑا ہو گیا, اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی. آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی, ان کی بکریاں, ان کے جانور پکڑ لیے, ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو. ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے, اپنے مرکز کی بات کریں گے, آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں, ہمارے جانور ہمیں دے دو, کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا, کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی, وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں, لگتا ہے ڈر گئے ہیں. جانور چھوڑ دیے گئے. حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا, مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں. Nobody dare to resist, کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں, کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم, اے کعبے کے مالک, آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے, آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں. آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے, اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے. ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلے اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا, اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا. جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا. کعبے کی طرف رخ کرتے تھے, وہ موو نہیں کرتا تھا, اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا. اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا. دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے, نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے, ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں. اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے, مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا, رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے, جس کا اپنا وزن چند گرام ہے. بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا, کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں. مقابلہ ہاتھی سے ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کر دو, میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے. ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا, اس سوار کا نام موجود تھا. اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کی. آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا, جو کہیں موجود تھا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سنو, آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارے ابابیل کے لشکر بھیجے اور انہوں نے کیا کیا. وترمیہم بحجارۃ من سجیل. ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی اور رزلٹ کیا آیا. فجعلہم کعصف مأکول. انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا, پرخچے اڑ گئے. ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے. ہاتھی سوار, اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس مضمون ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے.
اب یہ جو حدیث پاک ہے بظاہر تو ون لائنر، ایک لائن کی حدیث ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے جو انعام ہے نا، اس کے پیچھے جو ہمیں ریوارڈ عطا کیا جائے گا، اگر اس کا تصور کریں، پہلے تھوڑا سا غور کریں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل دن ہے نا تو وہ قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے، اور اس قیامت کے دن کیا کیا مشکل ہوگی؟ ایک ہی مشکل کافی تھی کہ زمین تانبے کی ہے، پیاس کے مارے لوگوں کا حال برا ہوگا، پسینے میں لوگ بکیاں کھا رہے ہوں گے، لیکن اس ایک مصیبت کے بعد بھی چھٹکارا نہیں. اسی ڈیفیکلٹی کے عالم میں، اسی گرمی کے عالم میں سوال و جواب ہوں گے. اب دنیا میں آپ کبھی کہیں کام کاج سے واپس آئیں، گرمی میں پسینے میں شرابور ہیں، اور گھر آئے اور گھر والے سوال کرنا شروع کرتے، کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو، اچھا آج کیا ہوا، پورا دن کیسے گزرا؟ تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جائیں، ابھی میری کیفیت نہیں ہے جواب دینے کی، میں گرمی سے آیا ہوں، پسینے میں ہوں، تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں، ابھی مجھے تھوڑا اکیلا چھوڑ دیں. ہوتا ہے نا ایسا کہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ جواب سوال نہیں کر سکتے. یو نیڈ سم ٹائم فار ریسٹ، آپ کو تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے وقت چاہیے. دنیا کی گرمی میں چند منٹوں کے بعد چند سوالوں کا جواب آپ نہیں دے پاتے. قیامت کی گرمی میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ساری زندگی کا سوال و جواب دینا پڑے گا. نامہ اعمال کھولے جائیں گے، میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. اچھا اس سے بھی فقط یہی نہیں، اس کے بعد پھر پل صراط سے بھی گزارا جائے گا. ایک کے بعد ایک مشکل ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی ہے. اچھا ان تمام پریشانیوں پر نظر دوڑائیں، سولیوشن کہاں ہے، حل کہاں ہے، رسائی کس کی ہے، بات کس کی سنی جائے گی؟ تو پھر چلتے ہیں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں کہ آپ بتائیے اتنا مشکل دن ہے، ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو بریلی کے تاجدار تسلی دیتے ہیں کہ سنو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، there is nobody else، آقا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے گرمی ہوگی، بہت پیاس لگے گی، مگر سنو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. وہ شربت پلائیں گے. دنیا میں آج اس وقت واقعی ہال میں گرمی ہو رہی ہے، ایک گلاس پانی پی لیں، 5-10 منٹ بعد پھر پیاس لگے گی، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگے گی. سوچو قیامت کے دن تو کتنا پانی چاہیے ہوگا، مگر محشر کے دن جو آقا جام کوثر پلائیں گے نا، یہ ایسا شربت ہوگا جو ایک بار پی لے گا ہمیشہ پیاس ہی نہیں لگے گی، پیاس سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اے رضا یہ تو بتاؤ اس دن اعمال نامے کھلیں گے، ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہے، ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے، ہم تو رسوا ہو جائیں گے، ہمارا بنے گا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے سنو، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے حضور اس دن تو ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی جواب نہیں دے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہم کس کے پاس جائیں گے مدد لینے کے لیے؟ سنو میرے رضا کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں بھی چھوڑ دے گی قیامت کے دن، نہیں جواب دے گی. تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اے رضا ہمارا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. میرے رضا کا تخیل دیکھو، نبی پاک کی رحمت پر یقین دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واقعی پل صراط بڑا مشکل ہے، مگر دیکھو آقا صدا لگا رہے ہیں اور رب ان کی بات ٹالتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا، گھبراتے ہوئے نہیں گزرنا. اے عاشق رسول اگر دل میں واقعی عشق رسول ہے تو پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے. میرے رضا کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کمال کی بات ہے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی بے چینی ہوگی. وجد تو وہ کرتا ہے جس کو یقین بھی ہو، جو شادمان بھی ہو، جو جناب یقین کی کیفیت میں ہو. حضرت کہتے ہیں کیوں یقین نہ کروں؟ آقا اسی پل کے کنارے رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے
گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہو, یوم رضا کیوں مناتے ہو, ارے تم بار بار بریلی کے تاجدار کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے انہوں نے سکھایا ہے آقا سے محبت کیسے کرنی ہے, آقا پر یقین کیسے رکھنا ہے, ان کی رحمت کو پہچاننا کیسے ہے. ابھی تو درود پاک کی فضیلت پر بات چل رہی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی ہمیں محشر کا نقشہ سمجھ آ رہا ہے. رضا کہتے ہیں سنو, محشر کے دن جب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے نا, ہم پتہ ہے پل صراط سے کیسے گزریں گے. وہ کہتے پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز. پائے کوباں کہتے ہیں جمے ہوئے پیر پر اعتماد طریقے سے. حضور آپ کی آواز آ رہی ہوگی. اور پھر میں آتا ہوں اسی حدیث کی طرف. اب ذرا نقشہ محشر کا دماغ میں تازہ ہوا. اب سمجھو بات کو کہ جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا محشر کے دن, جو نبی پاک کے قریب ہوگا, سوچو اس کے کام تو آسان ہو جائیں گے نا. اور قریب کیسے ہو سکے گا؟ آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, ہزاروں اسلامی بھائی ہیں. اگر سارے مل کر کسی ایک بندے سے ملنا چاہیں, مشکل ہو جائے گا اس بندے کے لیے. سب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا, اس بندے کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں سے کیسے ملوں گا. سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے. آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہے نا, وہ میری بات ذرا جلدی سمجھیں گے. جنہوں نے نہیں کیا اللہ انہیں بھی حج عطا فرمائے, باقیوں کو بھی بار بار عطا فرمائے. میدان عرفات میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 35 لاکھ لوگ ہوتے تھے حج پہ, ٹھیک ہے. 35 لاکھ حاجیوں میں جو عرفات میں ہوتا تھا نا, اسے پتا ہے کہ وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا لگ پتا جاتا تھا کہ پبلک کہتے کس کو ہے. اتنی عوام ساری سر عرفات میں لوگ کھوتے تھے پھر ملتے نہیں تھے. سوچو 35 لاکھ میں یہ عالم ہے, قیامت میں کتنے لوگوں؟ 8 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے, 7.8 ارب ابھی آبادی ہے دنیا کی. یہ سارے لوگ ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے سارے ہوں گے. اس کا مطلب اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں ہوں گے. تو پھر ہم کیسے پہنچیں گے نبی پاک کے پاس؟ ہماری باری کب آئے گی؟ ہم کتنا قریب ہو سکیں گے؟ سوچو اتنا رش. اب اس رش میں قریب ہونے کا فارمولہ نبی پاک نے خود ہی عطا فرما دیا. جو جتنا درود پڑے گا اتنا قریب ہوگا. اب آپ کی مرضی, تھوڑی مرضی ہے کتنے درود پڑھنے ہیں. ایک تصور بتاتا ہوں, کبھی کبھی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے, اچھی بات ہے تو میں کہتا ہوں چلو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. پریکٹس کرنا کبھی آنکھیں بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ واک کر سکتے ہو نا, تو ہاتھ میں تسبیح لینا اور درود پاک اس نیت سے پڑھنا کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. محشر کا میدان ہے, میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں, جتنے درود پڑھ رہا ہوں آقا کے قریب ہو رہا ہوں. تسبیح رکھنے کو دل نہیں چاہے گا, بندہ کہے گا اور تھوڑے پڑھ لوں اور محبوب کے قریب ہو جاؤں. تو یہ کمال کا فارمولہ ہے. عشق کہتے ہیں, امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے. اور جب یہ میلان قوی اور پختہ ہو جائے, شدید ہو جائے, تو اسے عشق کہتے ہیں. اچھا, اب عشق رسول جو ہے ہمارے ایمان میں اس کی کیا حیثیت ہے, یا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ارے زندگی کوئی اللہ اللہ کرتا رہے, لا الہ الا اللہ کہتا رہے, لیکن نبی پاک کو اپنا آقا نہ جانے, اپنا مولا نہ جانے, اللہ کا رسول نہ مانے, آخری نبی نہ مانے, دل کی گہرائیوں سے نبی پاک سے محبت نہ کرے, اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اچھا جناب, یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں نبی پاک کا امتی, مجھے ان سے بڑا پیار ہے, لیکن کیا پیار اور محبت کا کوئی لیول بھی ہے کہ کتنا پیار ہونا چاہیے؟ نبی پاک سے اگر عشق کرنا اسلام میں ضروری ہے, ایمان کے لیے ضروری ہے, وہ تو ہم سب کہیں گے, ہم سب کرتے ہیں. بھائی کون مسلمان ہے جو نہیں کرتا؟ لیکن ایک اور بات بھی سمجھنی ہے, کتنا پیار کرنا ضروری ہے. سنو, ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ پیرامیٹر سمجھ آ جائے. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا, ایمان کی کمپلیشن پر نہیں پہنچ سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کی اولاد, اس کے والد
اور اس کے تمام جاننے والے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشق کرنا ہے نبی پاک سے، مگر سب سے زیادہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کیا کہا، اوائل تھے اسلام کے، کہتے حضور اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باقی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو پتا چلا کہ ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے۔ اب یہاں ایک لاجیکلی سوال آتا ہے، بڑا اہم سوال ہے، ذرا نوجوان جلدی سمجھیں گے میری بات کو، کہ جناب محبت تو ہوتی نہیں ہے، کہ محبت کی نہیں جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے۔ کسی کو زبردستی پیار نہیں کروایا جا سکتا کہ بھائی تم اس سے محبت کرو، تمہارے ساتھ رہتا ہے اس سے محبت کرو، نہیں۔ محبت ایک جذبے کا نام ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا اب محبت کی وجوہات کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف لو؟ ہم کیسے کسی کے افیکشن میں، کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں؟ تو بڑی کمال کی علماء نے بحث کرنے کے بعد تین وجوہات تلاش کی ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ یا تو کوئی بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے اس سے ہو جاتی ہے، انسان فطرتاً حسین چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اسے اچھا لگتا ہے، یا پھر حسین نہیں ہوتا لیکن بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب کھلاڑی ہوتے ہیں، رنگ ان کا کالا ہوتا ہے، بڑے عجیب سی چہرے ہوتے ہیں، لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، کیوں؟ کمال ہوتا ہے ان کے اندر، باقیوں سے وہ ہٹ کر ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں، فین فالوئنگ بن جاتی ہے۔ تیسری وجہ بتائی علماء نے کہ اگر با کمال بھی نہیں ہے، حسین بھی نہیں ہے، لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ خیال بہت رکھتا ہے، وہ بڑا مہربان ہوتا ہے، جب کوئی کسی پر بہت احسان کرتا ہے نا بندہ اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تین ریزن ہے۔ اب ایک سوال ہے، بڑا لاجیکلی سوال ہے کہ جناب اسلام تو کہتا ہے کہ جب تک نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور محبت تو دل سے ہوتی ہے، زبردستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج یہ دیکھتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں جو ریزنز ہیں، کیا نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اسلام ایمان کہتا ہے یہ ضروری ہے، تو یہ تینوں چیزیں نبی پاک میں کس درجے میں موجود ہیں؟ اب ذرا پہلی بات کرتے ہیں، دیکھو ذکر رضا ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو، نبی پاک کا ذکر کرے ذکر رضا ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عاشق کی بات کہ جب محبوب کی بات کرو تو محب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اب سنو ذرا، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو بتاؤ کائنات میں میرے آقا جیسا حسین کون ہے؟ حسن تو مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ کائنات میں میرے آقا سے پہلے سب سے زیادہ حسین ہستی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جناب ان جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا، مگر پوچھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں، ان کی جو قول ہے اس کا مضمون ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی، میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ کر رکھ دیتی۔ آقا جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی بات کو سمجھاتے ہیں، کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب تھوڑا سا آپ کا میں توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے قلم کیسا دیا تھا، شاعری کی دنیا میں کیا مقام تھا، عشق رسول کے عالم میں کس طرح ڈوب کر آپ لکھتے تھے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے نا، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت سے بھی پیار بڑھ جائے گا، نبی پاک سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ذرا آپ یہ لفظ، یہ پہلے تو شعر سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھیں، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کو بغیر دیکھے آپ کے نام پہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مفہوم۔ اب ذرا شعر کے اندر ایک غوطہ لگاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ کیسا موتی کی مانند ہے۔ اس کو کہتے تقابل کرنا، کمپیریزن بیان کرنا، پہلی لائن میں جو باتیں کی گئیں دوسری لائن میں اس کا جواب دینا۔ تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا۔ پہلی بات، پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ حضرت یوسف کا کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ حسن دیکھا تھا، ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کس کا حسن دیکھا تھا؟ حضرت یوسف کا، دوسری چیز ہو گئی۔ اچھا تیسرا کٹین،
क्या कटवाई नहीं, कटना होता है अनडेलिबरेटली, गैर दानिस्ता तौर पर कट गई भाई, काम कर रहा था उंगली कट गई तो कटी है। क्या कटी है? उंगलियां कटी हैं, अंगुष्ठ। अच्छा किसकी कटी हैं? औरतों की। औरतें किधर की हैं? मिस्र की। जरा सुनिएगा, ये 6 चीजें आला हजरत ने पहली लाइन में बयान की हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठ जना। समझ रहे बात को? अब सुनो, मेरे आला हजरत ने अगली लाइन में हर बात का जवाब कैसा दिया है। इधर हुस्न है, उधर सिर्फ नाम है। इधर दीदार है, उधर नाम है। इधर कटी है, उधर मुसलसल कटवा रहे हैं। कटना गैर दानिस्ता है, कटवाना दानिस्ता है। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अभी 2 बातें हुई हैं, हुस्न उधर नाम है, इधर कटी है, उधर कटवा रहे हैं। क्या कट गई थी? उंगलियां। इधर क्या कटवा रहे हैं? गर्दने कटवा रहे हैं। सुनो, किसकी कटी थी? औरतों की। औरतें वैसी नाकिसुल अकल होती हैं। उधर मर्दाने अरब कटवा रहे हैं। मिस्र की औरतें हैं, अरब के मर्द हैं। 5 चीजें हो गई। उसने यूसुफ पर कटी, मिस्र में अंगुष्ठ जना। अरे वहां औरतों की उंगलियां नहीं, मर्दाने अरब के सर कट रहे हैं। अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया। हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं 14वीं रात थी, ठीक है। कहते मैं 14वीं रात को बाहर आया। आप में से कभी कुछ लोग काफले में या कभी आप किसी ट्रेवल में किसी गांव में चले जाएं जहां बिल्डिंगों की रोशनी ना हो तो आसमान बड़ा क्लियर नजर आता है, तारे बड़े क्लियर नजर आते हैं, और अगर 14वीं का चांद हो तो बड़ा चमकदार नजर आता है। उस जमाने में तो लाइटें नहीं थी। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने देखा